بہت سے لوگ یہ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں لڑکے کرکٹ بہت کھیلتے ہیں, اور میں بھی کل آ رہا تھا, پوری رات کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں ادھر گلی محلوں میں. تو مجھے شکایت بھی بعض لوگ کہتے ہیں یار ان کو منع کرو. دیکھو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ جو لڑکے رات کو لونڈے لپاڑے کرکٹ کھیل رہے ہیں نا, یہ رات کو کھیلنا اس کی علامت ہے کہ دن میں روزہ رکھ رہے ہیں, ورنہ دن میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا. نہیں یاری بات سمجھ میں. تو یہ بیچارے لونڈے لپاڑے اگر دن میں روزہ رکھ رہے ہیں, ٹین ایجز لڑکے, تو اس روزے پہ خوشی مناؤ. ان کے کرکٹ پہ کیوں آپ کو غم ہو رہا ہے؟ کچھ چرس تو نہیں پی رہے نا پوری رات بیٹھ کے. مجھے تو یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یار کرکٹ کی ٹھڑک بھی انہوں نے نہیں پوری کرنی ہے, لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ یہ کرکٹ ان کو روزے قضا نہیں کروا رہا ان سے. ورنہ جو کرکٹ کے شوقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے چونکہ دن میں کرکٹ کھیلنا ہے تو ہم سے روزہ نہیں رکھا جا رہا. ان لڑکوں نے کیا کیا یار, کرکٹ تو کھیلنا ہی ہے تو اب رمضان میں دن میں روزہ رکھنا ہے تو کرکٹ کب کھیل لو؟ رات کو کھیل لو. تو اس پہ میرا خیال ہے خوش ہونے کا یہ موقع ہے. کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ پب جی تو نہیں کھیل رہے نا, اسنوکر سے, ڈبو سے, تاش سے, یہ جو فضول قسم کے گیم ہیں ان سے تو پھر بھی 1000 گنا بہتر ہے. کچھ بھاگم دوڑی ہو جاتی ہے, کچھ ہل لیتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں عبادت کر لیں آپ, اچھی بات تو یہ ہے. لیکن ظاہر ہے اتنے نیک لوگ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. ابھی تو یہ شکر ادا کرو چرس نہیں پی رہے, آئس نہیں پی رہے, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں, مین پوری ہے اور پتہ نہیں بہت کچھ آ گیا, وہ نہیں کر رہے. تو اس لیے تھوڑا سا پازیٹیو سوچ لینا چاہیے. میں واقعی خوش, میں کل رات کو آ رہا تھا تو میں نے دیکھا گلی محلے میں کراچی میں نا پوری رات کرکٹ چل رہا ہوتا. مجھے خوشی اس بات, میں نے لڑکوں سے کہا, میں نے کہا یار یہ اس کی علامت ہے روزے دار ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رات کو اس لیے کھیل رہے ہیں کہ دن میں روزہ رکھ کے نہیں کھیل سکتے ہم. تو اس زمانے میں یہ لونڈے لپاڑے یہ ہوتے تو لونڈے لپاڑے ٹائپ کے ہیں نا, کوئی ذمہ داری ہے نہیں, نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ کوئی پڑھائی. کراچی میں الحمدللہ پڑھائی کی فکر تو کسی کو ہوتی نہیں ہے ذرا سی بھی. تو کراچی میں جو پڑھ کے پاس ہو رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے. اور ابھی الحمدللہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی آنے والی ہے. تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے اتنی مہنگائی ہوئی تھی, اتنی مہنگائی. تو میں نے کہا اب وہ مہنگائی الحمدللہ ختم ہو جائے گی, نئی گورنمنٹ بنے گی, زرداری صاحب آئیں گے. تو اب وہ کہہ رہے تھے حج 2.5 لاکھ کا تھا اب 8 لاکھ کا ہو گیا. تو میں نے کہا اب زرداری صاحب آئیں گے تو اب 2.5 لاکھ کا دوبارہ ہو جائے گا. کتنی زبردست بات ہے. تو اب جو ہے پیپلز پارٹی سے ہمیں چڑ نہیں. پیپلز پارٹی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں. میں جب تک جماعتوں سے ملتا نہیں تھا میں سب کو, بہت سے لوگوں سے بدگمان تھا, لیکن پیپلز پارٹی میں بڑے اچھے خاندانی لوگ بھی ہیں, اسلام سے محبت کرنے والے بھی, ملک سے بھی, مسلم لیگ میں بھی ہیں, پی ٹی آئی میں بھی ہیں. ہر جماعت میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. کرکٹ جو ہے نا, بہتر تو یہی ہے کہ بھائی چلو کھیل بھی رہے ہو تو تھوڑا سا حصہ عبادت کے لیے رات کو نکالو. ان نوجوان لڑکوں سے میں کہتا ہوں آپ جو کرکٹ کھیل رہے ہو, سحری کے وقت میں 2-4 رکعتیں تہجد کی پڑھ لو. اٹھے ہوئے ہی ہوتے ہو نا, تو 2-4 رکعتیں پڑھنے میں کیا جا رہا ہے؟ اتنی فضیلت ہے رات کے آخری حصے میں تہجد کی, اتنی فضیلت ہے. تو ہم آپ کو کرکٹ سے منع نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں بھائی 2-4 رکعتیں کچھ اللہ اللہ بھی آخری وقت میں بولو کر لو. ٹھیک ہے کھیل لیا آپ نے, مجھے تو خوشی ہوتی ہے. پب جی نہیں کھیل رہے, چرس نہیں پی رہے یار, کوئی ہلہ گلا کرنے, اور ویسے بھی تھوڑا ایکٹیویٹی, یہ بھاگیں گے دوڑیں گے تو دماغ فریش ہوگا نا, کوئی ٹینشن دیں گے یہ. تو یہ خوشی کی بات ہے. دوسرا کام, کرکٹ میں جوا نہ لگاؤ. جوا کیا مطلب؟ 2 ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں, جو جیتتی ہے وہ سارا پیسہ لے جاتی ہے. تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. دیکھو ہم نے بھی کرکٹ کھیلا ہے. اچھا یہ کرکٹ نا اردو میں مذکر لفظ ہے, مؤنث نہیں ہے. کرکٹ کھیلی نہیں جاتی, کھیلا جاتا ہے. پنجاب میں چونکہ ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے تو پنجاب میں بہت سے اردو کے مذکر الفاظ مؤنث بن گئے ہیں. اب چونکہ پنجاب کی آبادی بھی زیادہ ہے تو بہت سے اردو میں جو الفاظ مذکر تھے وہ پنجاب میں جا کے کیا بن گئے ہیں؟ مؤنث. تو انہی میں کرکٹ بھی وہ پہلے کھیلا جاتا تھا اب کھیلی جاتی ہے, ہاکی کھیلا جاتا تھا کھیلی جاتی ہے, گیم کھیلا جاتا تھا اب کھیلی جاتی ہے. تو خیر یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر انہوں نے اس زبان کو چینج کر دیا. زبانیں اپنے زمانے کے حساب سے چینج ہوتی ہیں, تو کوئی کھیلی بھی جاتی ہے بول رہا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں صرف یہ کریکشن اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ مفتی صاحب اردو غلط بول رہے ہیں. تو سمجھ رہے ہیں نا. تو صحیح اردو میں جو پرانی اردو ہے اس میں کھیلا جاتا تھا تو ہم کھیلا ہی کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو اب کوئی کھیلی جا رہا ہے بول رہا ہے تو بھی کوئی غلط نہیں ہے. تو کرکٹ میں ہم جب کھیلتے تھے تو میں اس بات کا اہتمام کرتا تھا
میں کبھی بھی الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے جوا کرکٹ میں کھیلا ہوں. ہماری بھی ٹیم تھی فرینڈس کرکٹ کلب کے نام سے, ٹیشن بازیاں اس کی بھی بہت تھیں. تو میں یہ کہتا تھا میں پیسہ نہیں لگاؤں گا, سمجھ رہے ہیں. اب مجھے وہ ٹیم میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے مستثنی کیا ہوا تھا کہ بھائی یہ تھوڑا مولانا ٹائپ کا آدمی ہے, یہ پیسہ نہیں لگا رہا. میں کہا بھائی ہم فری میں کھیلیں گے تو ٹھیک ہے. تو مجھے اگر ٹیم نے پیسہ لگایا ہے اور آپ نے نہیں لگایا تو آپ کے لیے جائز ہے کھیلنا, کیونکہ آپ نے اس میں جوئے میں براہ راست شرکت نہیں ہے, تو اس کو گناہ میں تعاون نہیں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ آپ تو اپنا کھیل رہے ہو, وہ تو جو پیسہ لگائے گا وہ حرام کر رہا ہے. ایک کام تو یہ کرو کہ آپ پیسہ نہ لگاؤ, سمجھتے ہو. پیسہ لگانا ہے تو کوئی تھرڈ پارٹی لگا دے, کہ دو ٹیموں میں جو جیتے گی, تو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں نا اسپانسر کرتے ہیں, تو سیٹھ لوگوں کو بولو یار ہم آپ کی کوئی کمپنی کی پروڈکٹ مشہور کر دیں گے, ہم دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں, آپ کی جو ہے نا وہ کوئی بھی کمپنی ہے, کوئی بھی بزنس ہے, یا خود آپ ہیں, آپ کو ہم تھوڑا پروٹوکول دے دیں گے کہ یہ اسپانسر انہوں نے کیا, یہ بہت نیک آدمی ہے, ان سے دم کرواؤ. تو سر آپ جیتنے والی ٹیم کو اپنی جیب سے کیا دے دیے گا, پیسے دے دیے گا. اس طرح کر لو. ایسے مل جاتے ہیں مارکیٹ میں اسٹیٹ, بڑے دل کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو یار بچے کھیل رہے ہیں خوش ہو جائیں گے, تھوڑا ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی, تھوڑا ہم پارٹی کر دیں گے, کھلا دیں گے. تو یہ جوئے سے بچاؤ اپنے آپ کو, ایک کام. دوسری بات یہ, کرکٹ چاہے دن میں کھیلو یا رات میں, جماعت کی نماز مت چھوڑو. میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا, ہمارے اندر جو برائیاں ہمیں پتہ ہیں, لیکن کچھ چیزیں بتانی پڑتی ہیں موٹیویشن کے لیے. میں جب کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو این جماعت کے ٹائم پہ نا بعض دفعہ میں وکٹ کیپر بنا ہوا ہوتا تھا. ہمارے جو بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں, جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی تھی, میں فیلڈنگ چھوڑ کے چلا جاتا تھا. ہمارے کیپٹن بھی بعض دفعہ چیختے تھے یار ادھر کھیل ہو رہا ہے تم ادھر, وہ کہتے تھے بعد میں پڑھ لینا. میں کہتا بھائی جماعت بعد میں نہیں ہوتی, وہ جب ہوتی ہے جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ ہوتی. اسی طرح کھیلنا ہے تو کھیلیں گے, نہیں تو ہم نہیں کھیلیں گے. تو وہ بعض دفعہ پوری ٹیم ٹینشن میں آ جاتی تھی. تو شاید یہ 2-4 اللہ نے قربانیاں ہم سے لے لی جس کی وجہ سے آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں. شاید ویسے تو ہمارے اعمال میں کوئی نیکیاں, میں جب ماضی جھانکتا ہوں تو کوئی ہمیں کچھ نہیں ملتا, خالی ہے. صفات جو ہے نا وہ نیک اعمال سے خالی پڑے ہوئے. تو یہ 2-4, کیونکہ ایسے موقع پہ یہ قربانی دینا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ میچ چل رہا ہو گرما گرم اور آپ وکٹ کیپر ہوں یا آپ فیلڈنگ کر رہے ہوں یا آپ بیٹنگ کر رہے ہوں, اور آپ بالر کو روک دیں کہ بھائی اقامت ہو رہی ہے, جماعت کھڑی ہو رہی ہے, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو اس وقت یہ بڑا مجھے بھی مشکل لگ رہا ہوتا تھا, پوری ٹیم میری وجہ سے ٹینشن میں آتی تھی, لیکن میں کہتا تھا بھائی نماز کا ٹائم ہے, وہ میچ پہلے ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آخرت میں حساب دینا. تو یہ 2-4 اللہ نے شاید ہم سے قربانی کے کام لے لیے جس کی برکت ہے آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو, یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا کیا حقیقت ہے. تو نوجوان طبقے سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو جماعت کی نماز پہ کمپرومائز نہیں کرو. ہم تو کھیلتے ہوا چھوڑ دیتے تھے, آج میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نہیں چھوڑتے, وہ دیکھنے میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں, میچ میں اتنا مگن ہوتے ہیں, ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندائیں گونج رہی ہیں, قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح, اور آپ اس میں لگے ہوئے ہو. تو مسلمان کھیلتا بھی ہے, یہ فزیکل ایکٹیویٹیز ضروری ہیں صحت کے لیے, آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے, دماغ کو فریش رکھنے کے لیے, لیکن اللہ کا حکم میرے بھائی سب سے پہلے. اچھا ہم روزہ رکھ کے بھی کھیلتے تھے کرکٹ, اب سوچتے ہیں کتنے بڑے بے وقوف تھے. روزہ رکھ کے صبح کھیل رہے ہوتے تھے سحری کے بعد, اور پھر سارا دن جو ادھموئے پڑے ہوتے تھے نا, کیونکہ سحری کے بعد ہی آپ نے کھیل لیا, آپ کو تو گئے کام سے. تو اس وقت بچپن میں احساس نہیں ہوتا تھا کہ کیا حماقت کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمیں جب چند دن ہوا نا تو پھر ہم نے کہا یہ کھیلنا ہے تو عصر کے بعد کھیلو. تو خیر آپ کھیلیں لیکن جوا نہ لگائیں اس میں, آپ کی ٹیم لگا رہی ہے تو آپ نہ لگائیں, بولیں بھائی میں بغیر جوئے کے کھیلوں گا, میں پیسہ نہیں لگاؤں گا. مل جائیں گے ایسے کچھ لوگ آپ کو آپ جیسے, تو ان کی ٹیم بنا لیں, ایک مولویوں کی ٹیم الگ ہو جائے گی. کیا خیال ہے, یہ شریعت کی مطابق کھیلتے ہیں کیا تو, اور جماعت کے ٹائم پہ جماعت سے نماز نہ چھوڑیں. پھر بے شک آپ کھیلتے رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, خوشی ہوتی ہے لڑکوں کو کھیلتا دیکھ کے نا, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ہل رہے ہیں, کلابازیاں کھا رہے ہیں. تو یہ تو لائف ہے ان کام کرنے کی. چھاڑے بازی سے تو بچے ہوئے ہیں نا, جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا اور گٹکے اور یہ ان ضلالتوں سے بچے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور کوئی